وارث بنا دیا کتاب کا اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چنا، تو ان کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ اس کتاب کے وارث بنائے گئے بندے، یہ وارث کتاب کے ہیں۔ ایک وارث مال کا ہوتا ہے، ہماری پراپرٹی کا، ہماری جائیداد کا، ہمارے مال کا وارث ہوتا، اور یہ وارث ہیں کتاب کے۔ تو کتاب کے جو وارث ہیں ان کے ذمہ بڑا کام ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے۔ اچھا، یہ کام بندوں ہی کو کرنا ہے، اس لیے بندوں کا ذکر۔ خدا کا طریقہ یہی ہے، بندوں سے ہی کام لینا ہے۔ کتاب اس کی ہے، دین اس کا ہے، لیکن بندوں کی ذمہ داری ہے۔ وارث بندے بنیں گے، آپ میں ہم میں سے لوگ بنیں گے، ان کا یہ کام ہے کہ وہ اس کتاب کے علم کو حاصل کر کے پھر اس کو آگے پہنچائیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان بندوں کو چنا ہے، اس کام کے لیے بندوں کو نکالا ہے، بندوں کا انتخاب کیا ہے، بندے یہ کام کریں گے۔ پہلے انبیاء اور مرسلین کتاب ان کے اوپر نازل ہوتی تھی، پھر ان سے لوگ لیتے اور آگے بڑھتا معاملہ، پھر انبیاء آتے رہے، پھر اس کے بعد جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب صرف ان کے جانشین و وارثین رہ گئے۔ لہذا اب صرف جانشین و وارثین، اب نبی نہیں، اور وہ ہیں علماء ہیں، مشائخ ہیں، صوفیاء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، یہ سب لوگ ہیں۔ تو فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ ابھی تین طرح کے لوگ ہیں، ان میں تین کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی کتاب کے وارث تو بنے مگر اس کے حق کو پورا نہیں کیا، اس پہ پوری طرح عمل نہیں کیا۔ کتاب کا علم ان کو ملا، کتاب کا علم ان تک پہنچا، دین کا علم انہوں نے پایا۔ علم تو ایک صفت ہے نا، وہ کسی کے پاس بھی چلی جائے، یہ فہم و ادراک کا معاملہ ہے، سمجھ بوجھ ہے، محنت ہے، انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ علم حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پھر وہ اس کا حق بھی ادا کرے۔ تو بعض دفعہ ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے اور آتے ہیں، آتے رہیں گے، کہ جن کو یہ علم نصیب ہوا مگر وہ ظالم قرار پائے، انہوں نے اس علم کا حق ادا نہیں کیا، اس علم کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ایسے لوگ ہوئے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں کہیے انہوں نے عمل نہیں کیا، ان کے علم میں اور عمل میں فرق تھا۔ یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان پہ دنیا غالب رہی، وہ پوری طرح دین کے لیے وقف نہیں ہوئے، ان پہ دنیا کا غلبہ رہا، انہوں نے دنیا کے تقاضے زیادہ پورے کیے، مگر بہرحال ان کے پاس ان کے سینے میں ایک علم تھا، وہ علم جو اللہ نے نازل کیا، ان کے پاس ایک شعور تھا، وہ جو کتاب سے حاصل ہوا ہے، وہ دین کا شعور، وہ ان کے پاس تھا۔ تو لیکن پھر اس کے ساتھ وہ اس علم کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ وہ عام لوگوں سے بہرحال بہتر ہے، جن کے پاس یہ علم نہیں ہے، جن کے پاس یہ شعور نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے وارث بنایا، وہ وارث بنے اس کتاب کے، اس علم کے، اگرچہ ان کا عمل کمزور، اگرچہ ان کے اوپر دنیا غالب آ گئی، مگر ان کے پاس ایک علم ہے، علم اپنی جگہ ہے۔ اور کبھی انسان اس علم کو حاصل کر لیتا ہے ان سے، یا کوئی کتاب آ جاتی ہے ان سے، یا کوئی تحقیق ہو جاتی ہے ان سے، تو وہ لوگوں کے کام آ جاتی ہے، وہ علم جو ہے وہ لوگوں کے کام آ جاتا ہے، مگر چونکہ ان کا عمل، ان کی روحانیت ان کے ساتھ قائم نہیں ہوتی، اس لیے ان کے اندر وہ فیض رسانی نہیں ہوتی، وہ جو دور دور تک سیراب کرے، وہ جس کا گہرا اثر ہو، وہ جو اندر من میں اترے، انقلاب برپا کر دے، یہ اس قسم کی صورتحال نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی جان پر، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو میانہ رو ہیں، میڈیم، درمیان میں ہیں، وہ درمیان میں ہیں،
اور وہ جو ہیں جو درمیان میں ہیں میانہ رو ہیں، وہ ایسے مغلوب نہیں ہوئے دنیا کی محبت سے، وہ ایسے بے عمل نہیں ہوئے، وہ بلکہ دین کے ساتھ، دین کو ساتھ برابر لے کے چلے اور پھر دنیا کا تقاضا ہی پورا کر لیا، بیچ میں ہیں وہ۔ اور ان کے ہاں عمل کی صلاحیت پہلے والوں کی نسبت زیادہ ہے، ان کے فرائض پورے ہو رہے ہیں، وہ ضروریات پہ عمل پیرا ہیں، وہ حلال حرام کا فرق سمجھ رہے ہیں، وہ مقتصد ہیں، درمیانی میں چل رہے ہیں، اگرچہ پوری طرح ڈوبے نہیں ہیں وہ بھی۔ یہ کیٹیگری نمبر 2 ہے، یہ پہلے والوں سے ہائر لیول ہے، پہلے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہائی لیول، ان سے اوپر ہے، یہ زیادہ سیریس ہیں، زیادہ سنجیدہ ہیں، یہ زیادہ ایکٹیو ہیں، ان کے اندر اخلاص زیادہ ہے، دین کی فکر زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی ہماری کتاب کے وارث، اور یہ کتاب کو اس کے علم کو آگے بڑھانے والے ہیں، اور اس کے علم کو حاصل کر کے اس کی خدمت کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، درمیان ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون لوگ؟ ہائیسٹ ڈگری پر، سب سے اوپر لیول پر کون لوگ؟ فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ لِلْخَيْرَاتِ، اور سب سے اوپر ہائیسٹ ڈگری پر وہ ہیں جو نیکیوں میں سب سے آگے نکل جانے میں، وہ جو بہت آگے چلے گئے، وہ جو دین کے باریک اور خفیہ تقاضوں پہ بھی عمل کر رہے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اپنا رہے ہیں، وہ جو تقوی کی بلندیوں پر، وہ جو ہر قسم کی نیکیوں کے متلاشی ہیں اور ہر وقت رضا الہی کی طلب میں ہیں، وہ جن کی دنیا ان کے دین پر غالب تو کیا برابر بھی نہیں، بلکہ دین ان کا دنیا پر غالب ہے، ان کا دین غالب ہے، ان کی حسن نیت ان کا غالب ہے، ان کا اخلاص غالب ہے، وہ فرائض، واجبات، سنن و آداب ہر چیز کی رعایت کرنے والے، دین کی باریکیوں کو ملحوظ رکھنے والے، اور دین میں فنا کے راستے پر اترنے والے، یہ اولیاء، یہ بڑے بڑے صوفیہ، یہ وہ علماء صالحین ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لیے فنا کر دی، علماء ربانیین، وہ علماء جو علماء ربانیین کہلاتے ہیں، وہ علماء جو علماء صالحین کہلاتے ہیں، وہ جو اولیاء کہلاتے ہیں، وہ جو صوفیہ کہلاتے ہیں، وہ جو ائمہ کہلاتے ہیں، وہ جو مرشدین کہلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں۔ اب یہ تینوں قسم کے لوگ ہر زمانے میں ہوئے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ ہم نے ان کو وارث بنایا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ اور پھر تیسرا جو درجہ، جو سب سے بڑا درجہ، اعلیٰ ترین درجہ، اس کا ذکر کر کے آخر میں کیا فرمایا؟ یہ بات بھی سن لیجئے، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ جو ہے نا سب سے آخری درجے پہ لوگ، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے، اس کو فضل کبیر فرمایا۔ غور کیجئے، اللہ کا بڑا فضل کس کو کہتے ہیں؟ فضل کبیر، فضل عظیم کیا ہے؟ وہ یہ جماعت، یہ عرفاء کی، ائمہ کی، اور یہ اللہ کے نیک و پارسا بندوں کی جو علم و عمل کی صلاحیتوں سے لبریز، یہ وہ جماعت ہے۔ ہر دور میں لوگ یہ ہوتے رہے، تاریخ میں ایسے لوگ کئی ہیں، بہت، ایک ایک زمانے میں بہت سے لوگ ہوئے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ کمی آئی، مگر بہرحال کچھ نہ کچھ سلسلے چلتے رہیں گے۔ یہ ہیں وہ ربانیین کی جو فضل کبیر ہیں۔